حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کی شان دیکھیے کہ کتنی زیادہ ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہیا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور فرمایا کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، قربانی کے جانور بے عیب کیا کرو، موٹے تازے جانور کیا کرو، کیونکہ پل صراط پر اللہ ان کو تمہاری سواریاں بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اس کے ایک ایک بال کے بدلے بکل شعرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ قربانی اتنا بڑا عمل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن انسان قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے، اس دن کائنات میں کوئی بھی عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں لگتا جتنا عمل اللہ کو یہ پسند لگتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیری جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ان کا مقام کیا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم ایک امت تھا، قانتن، وہ اللہ کا فرما بردار تھا، للہ حنیفہ، مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، ولم یک من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا، شاکرا لانعمہ، ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اجتباہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پر چلا دیا، صراط مستقیم پر چلا دیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، حضرت ابراہیم اور ان کے صاحب ایمان کی زندگی کو اللہ نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، ابراہیم کی زندگی تمہارے لیے صراط مستقیم۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، پھر اللہ نے آب زمزم کے پانی اور حوض کوثر کے پانی میں بھی حضور کے ساتھ ملا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور نے مدینے کے لیے دعائیں فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ نے یہاں پر بھی اکٹھا فرما دیا۔ حضور نے اپنا خاندان کربلا میں شہید کروایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اللہ نے قربانی میں بھی اکٹھا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں انا اشبہ بہ ولد بہ، میں معراج کی رات گیا، جیسا چہرہ میں محمد کا تھا ویسا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اللہ نے چہرے میں بھی مکمل فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے صاحب کتاب پیغمبر بنایا، اور حضور کے بارے میں بھی فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، حضور ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرما دیا۔ اللہ نے صاحب کتاب بھی بنا دیا، پانیوں میں بھی ایک کر دیا، سورت میں بھی ایک کر دیا، اسوہ حسنہ میں بھی ایک کر دیا، صراط مستقیم میں بھی ایک کر دیا، قربانی میں بھی ایک کر دیا۔ پھر حضور نے بھی 2 مرتبہ ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 2 مرتبہ ہجرت کی۔ ایک ایک بال کے بدلے اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ قبلہ رخ لٹانا چاہیے، حلال کے پیسے کی قربانی کرنی چاہیے۔ جیسے ہم نے قربانی کے جانور کے گلے پر چھری پھیری، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بے نماز ہونے پر بھی چھری پھیریں، ہم اپنی بے ایمانی پر بھی چھری پھیریں، ہم جھوٹ بولنے پر بھی چھری پھیریں۔ ہمارے گناہ وہی کے وہی ہیں، لیکن ہم قربانیاں کر رہے ہیں۔ بے نماز بندے کے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا۔ آج ہی عہد ابھی اور اسی وقت کریں کہ یا اللہ قربانیاں بھی کر رہے ہیں اور پوری زندگی کے لیے اپنے بے نماز ہونے پر بھی چھری پھیر رہے ہیں۔ قربانی کے جانور کے تو سارے لوازمات پورے کرتے ہیں، کوئی داغ دبا نہ ہو،
آنکھ کا بھینگا نہ ہو، ہڈیوں کی مٹھ نہ ہو، اور اس کے اندر گودا ہو، موٹا تازہ ہو، لنگڑا کے نہ چل رہا ہو، اس کے اوپر زخم نہ ہو۔ کبھی ہم نے دیکھا کہ ہم اسلام کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، اسلام کے لیے کتنے سود مند ہیں، ہماری زندگیوں سے آج تک اسلام کو کیا ملا؟ مثال کے طور پر میں اور آپ سمجھیں، ابھی اگر ہمارے اوپر موت آئے تو ہماری نمازیں کتنی پوری ہیں، ہماری خیر خواہی کتنی پوری ہے، ہمارا بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ کتنا مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ دین اسلام کی ان سچائیوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔